اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب، یہ وہ شخصیت ہے جن کے دور میں اسلامک نظام ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے پر شیطان گزر نہیں سکتا۔ وہ عمر بن خطاب جنہوں نے صرف 10 سالوں میں اسلامک امپائر کو 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، اور ان کا مشہور قول، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو وہ عمر کے ذمے ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا عمر بن خطاب کے بارے میں، جن کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے موٹیویشن ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے اندر قریش کا کنٹرول تھا، اور حضرت عمر کا تعلق قریش کے بنو عدی قبیلے سے تھا۔ بنو عدی قریش کے شریف اور نرم دل لوگوں کا قبیلہ تھا، بٹ حضرت عمر بہت ہی سخت مزاج کے تھے، مگر وہ کبھی بھی کمزوروں اور مسکینوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت تھی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کی عبادت نہ کرو جسے تم خود بناتے ہو۔ اور حضرت عمر کو لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ کے ریلیجن کو خطرہ ہے، اور وہ بھی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالوں تک مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر پھر بھی کچھ ہی لوگ اسلام کی طرف آئے۔ حضرت عمر اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ابھی تک کسی نے نہیں سوچا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ۔ جب وہ گھر سے تلوار لے کر نکلے تو راستے میں ان کو ان کا دوست ملا، تو اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے اور سعید ابن زید کو مارنے لگے، اور جب ان کی بہن نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے انہیں بھی مار دیا اور ان کا خون بہنے لگا۔ تو حضرت عمر کو اپنی بہن پر ترس آیا اور وہ رک گئے اور کہا کہ مجھے قرآن دکھاؤ۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، اور وہ ترنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ عمر ابن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے۔ واللہ انک لخیر الرجلین وما اظن دعاء النبی یخطئک۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول کی۔ مکہ میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب ہمیشہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے کھلے عام نماز پڑھنی شروع کر دی، ایون کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر نے جنگ بدر، جنگ احد، خندق ایسی بہت ساری جنگیں لڑی اور اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بہت ہی شاکڈ ہوئے، اور وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن رومن اینڈ پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مشن پورا ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائے؟ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ذریعے رومن اینڈ پرشین امپائر فتح کرے گا۔ اب اسی ٹائم حضرت ابو بکر نے ایک سپیچ دی۔ الحمدللہ القاہر فوق عبادہ، اما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن وفات سے پہلے انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا؟ عمر بن خطاب۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی بہت ہی سخت تھی، اور یہ وہاں کے لوگوں کو
بہت ہی اچھی طرح سے معلوم تھا. اینڈ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک سپیچ دی جس میں انہوں نے بتایا کہ میری یہ سختی اب 2 گنا ہو گئی ہے, صرف ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو انصاف پسند ہے تو میں ان کے لیے اتنا ہی نرم ہوں جتنا وہ آپس میں ہیں. اور حضرت عمر ٹاپ پریورٹی اللہ کو دیتے تھے. بس اسی پیشن کی وجہ سے انہوں نے صرف 10 سالوں میں مسلمانوں کی امپائر 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دی. جب وہ خلیفہ بنے تو اسی ٹائم مسلمان رومن اینڈ پرشین امپائر سے لڑ رہے تھے, اور خالد ابن الولید جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی جنگ نہیں ہاری, وہ مسلمانوں کے آرمی چیف تھے, اور ان کے بارے میں سب کا مائنڈ سیٹ بن چکا تھا کہ خالد کے بنا کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. تو حضرت عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف سے ہٹا دیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں فتح نہ خالد کی وجہ سے مل رہی ہے نہ عمر کی وجہ سے, تو ہمیں فتح مل رہی ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے. حضرت عمر کا یہ پیشن ان کو سب حکمرانوں سے الگ بناتا ہے. ہسٹری میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جو 22 لاکھ اسکوائر میل تک حکومت کر کے زمین پر سوتا ہو. حضرت عمر ہمیشہ زمین پر سویا کرتے تھے. حضرت عمر کے دور میں جب بیت المقدس فتح کرنے کا وقت آیا تو وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ میں ایک ہی شرط پہ یروشلم کو مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے. آج کے دور میں کوئی حکمران اگر کہیں باہر جاتا ہے تو وہ کس طرح جاتا ہے, بٹ حضرت عمر اتنی دور مدینہ سے یروشلم اپنے کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ گئے. حضرت عمر کی زندگی ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کو ٹاپ پریورٹی دینی ہے, اللہ کی توکل کرنا ہے. وأما الثالثة فأعطيت بها مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا فإن كنتم مؤمنين حقا وصدقتم رسولكم فما يغركم اليوم ما تلقون وقد علمتم علم اليقين ما جعل الله لكم في قابل الأيام